السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ بہت دھیان سے سنیے گا، یہ باتیں اور بہت اہم ہے ہم تمامی حضرات کے لیے۔ دیکھیے، یقیناً جس گھر میں وہ بیویاں جو نیک ہوتی ہیں، ان کے 5 الفاظ ایسے ہیں جو گھر میں بے پناہ برکتیں لاتی ہیں، بے پناہ برکتیں لاتی ہیں۔ ایسی کون سی وہ بیویاں ہیں جن کی وجہ سے گھر میں بے پناہ برکتیں آتی ہیں، جن کی وجہ سے گھر میں بے پناہ شہرتیں آتی ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کے بدلے میں تمہارے گھر کو روشن کر دیتا ہے، تمہارے گھر کو برکتوں سے مالا مال کر دیتا ہے۔ کون سی ایسی بیویاں ہیں؟ آپ دھیان سے سنیے گا۔ دیکھیں ناظرین، وہ بیوی جس کے زبان سے یہ 5 الفاظ نکلے ہوں، وہ بیوی جس کے زبان سے یہ 5 الفاظ نکلے ہوں کہ وہ دوسرے کے لیے برا نہ چاہے۔ دوسرے کے لیے پہلا الفاظ کیا کہ وہ دوسروں کے لیے برا نہ چاہے، اور نہ ہی وہ دوسروں کے لیے برا سوچے، نہ ہی وہ دوسروں کے لیے برا سوچے، بلکہ وہ دوسروں کے لیے بھلا ہی سوچے، بلکہ وہ دوسروں کے لیے بھلا ہی سوچے۔ یہ پہلا لفظ ہے کہ وہ دوسرے کے لیے بھلائی سوچے، برائی نہیں، دوسرے کے لیے اچھائی سوچے، برائی نہیں۔ اور دوسرا لفظ کیا ہے؟ دوسرا لفظ یہ ہے کہ اپنے شوہر کے لیے دعا کرے، اپنے شوہر کے لیے دعا کرے کہ وہ شوہر جو نالائق نکلا، وہ شوہر جو دیندار نہ تھا، وہ شوہر جو دین سے بے الگ تھا، دین سے بے دخل تھا، اس شوہر کے لیے اگر وہ بیوی دعا کرتی ہے تو یقیناً گھر میں بے پناہ برکتیں نازل ہیں، یقیناً گھر میں بے پناہ برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے بہار برکتیں نازل ہوتی ہیں اس گھر میں، اگر بیوی یہ کام کرے، اگر بیوی یہ کام کرے۔ تیسری لفظ کیا ہے؟ تیسری لفظ یہ ہے کہ بیوی اپنے خاوند، اپنے اہل و عیال سے بے حد محبت کرے، اپنے اہل و عیال سے بے حد محبت کرے۔ یہ تیسری لفظ ہوئی کہ بیوی اپنے اہل و عیال سے، ساس سسر سے بے حد محبت کرے، ان کے لیے گڑھا نہ کھودے، ان کے لیے گڑھا نہ کھودے، بلکہ وہ پریوار ایک ساتھ مل کر کے رہے۔ تو ایسی بیوی کے لفظ کو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ یہ 3 لفظ ہوئے۔ اب چوتھا لفظ کیا ہے؟ چوتھا لفظ وہ ہے کہ وہ بیوی صبردار ہو، وہ بیوی صبردار ہو، یعنی اگر کوئی گالی دے دے تو وہ صبر اختیار کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین، بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ اے مسلمان، وہ بیوی صبر اختیار کرے۔ اگر آپ گالی دے تو وہ بیوی صبر اختیار کرے، آپ سے لڑے نہ، آپ سے جھگڑے نہ۔ اس کے اس الفاظوں سے اللہ کی بے پناہ برکتیں گھر میں نازل ہوتی ہیں، اس کے اس صبر سے اللہ کی بے پناہ برکتیں گھر میں نازل ہوتی ہیں۔ مسلمانوں، تو دھیان سنیے گا، یہ ہر گھر میں پایا جاتا ہے۔ اور یقیناً تم شادیاں کرو تو پڑھی لکھی لاؤ، اگرچہ وہ چہرے میں نہ ہو مگر وہ اس کا کردار نیک ہو، چہرے کی خوبصورتی نہیں بلکہ اس کا کردار دیکھو کہ اس کا کردار کیسا ہے۔ اب 5ویں لفظ کیا ہے؟ 5ویں لفظ یہ ہے کہ وہ دیندار ہو، وہ دیندار ہو، اپنے دین کو سمجھے، اپنے قرآن کو سمجھے، اپنے حدیث کو سمجھے، اور وہ عورت وہی بات دوسروں کو بتائے، دوسرے کو سمجھائے، اپنے اہل و عیال کو بتائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی گھر میں بے پناہ برکتیں نازل ہوں گی، بے پناہ برکتیں نازل ہوں گی۔ ایسی بیوی لاؤ۔ دیکھو، صورت نہیں، اللہ تبارک و تعالی نہ تمہارے چہرے کو دیکھتا ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے دل کو دیکھتا ہے، تمہاری نیت کو دیکھتا ہے۔ اس کی نیت درست ہونی چاہیے، وہ نیک ہو، سو صلات کی پابند ہو، تو یقیناً ان عورتوں سے گھر میں بے پناہ برکتیں نازل ہوتی ہیں، بے پناہ برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ ناظرین، تو یہی بات بتانی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔